الحمدللہ رب العالمین. آپ کسی اور کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی. تمام تعریف نہیں، یہ تو اردو میں ہے نا تمام تعریفیں. ٹھیک ہے، یہ جس نے بھی اردو لکھی تھی اس کو نفسیات کا علم نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہی تھا اس کا، نیت تو ٹھیک تھی اس کی، مگر he did not have understanding of how human mind works. ٹھیک ہے، اور آسان کر کے بولنا تھا. میں اردو والوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کسی اور کی ٹرانسلیشن یہ اور آسان کس طرح ہو سکتا تھا؟ تعریف صرف اللہ کی. صرف الحمد کا مطلب ایبسلوٹ. ٹھیک ہے، تعریف صرف اللہ کی. اب آپ کسی اور چیز کو ذہن میں لے کے آئیں اور مجھے بتائیں، میں آپ کو الحمدللہ کی ٹرانسلیشن میں فٹ کرتا ہوں. دنیا میں کوئی چیز آپ سمجھ تعریف کے قابل ہے بتا دیں. اس کے بعد تو نہیں بنتی. نہیں بنتی ہے نا. کیا ہو گیا؟ کیسے مطلب آپ ویسے جنرلی مطلب آپ ایک اچھا ویو دیکھ رہے ہیں پہاڑ پہ، بہت ویو دیکھ لیا آپ نے، انبیاء کی تعریف کی. کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کوئی بھی آپ ٹرانسلیشن پرسپیکٹو دیں اور اس آیت کی تفسیر میں کیسے فٹ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ آپ کا ذہن اور یہ سننے والے کو پتا ہو کہ یہ کوئی راکٹ سائنس بات نہیں تھی. سچ اے سمپل تھنگ. قرآن اسٹارٹ ہو رہا ہے راکٹ سائنس سے بھی اسٹارٹ اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلے بنیاد بتانی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو کچھ بھی ہونے والا آگے اس قرآن میں یہ تمہاری ڈیولپمنٹ کرے گا. اللہ کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ڈیولپمنٹ کی کتاب ہے. اللہ عز و جل نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف صرف اللہ ہی کی ہے. اب جو چیز بھی تم تعریف کے قابل دیکھو گے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، بے شک نشانی اللہ نے بنایا. اللہ نے یہ اللہ کا اپنا حسن ہے جو تمہیں دنیا میں، کائنات میں، انسانوں میں، انسان کی فطرہ میں، انبیاء کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے، ان کے کردار میں. یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں فطرہ کے، کیونکہ انبیاء آئینے ہوتے ہیں. انبیاء نیکوں کو وہ حسن دکھاتے ہیں کہ ان کی فطرہ کا حسن ہوتا ہے. سو اٹس جسٹ ویری کلیئر اینڈ سمپل ڈیفینیشن الحمدللہ کہ جب بھی آپ کسی بھی چیز کائنات پوری ملا لیں اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب آپ کے سامنے ہو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ عز و جل کی تعریف کے لیے ہی یہ کریشن ہوئی ہے، تاکہ ہم اس حص کو، جو حص حسن کو، اس جمال کی سینس کو پکڑتی ہے. جمال ایک سینس ہے، اس سینس سے نیچے اس کی روٹ ہے نا، کہ میں جب کسی چیز کی جمالیات میں جاتا ہوں اور اس کے اندر تعریف کا عنصر ایک سینس آف ہیومر کی طرح سینس آف اپریسیشن ہوتی ہے. سو یو کین انڈرسٹینڈ دا بیوٹی آف دس، یو کین انڈرسٹینڈ the majesty of this. تو جب آپ وہ روٹ کو پکڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ادھر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین لکھا ہے، کیونکہ وہ آگے عالمین بھی لکھا ہے نا. تو آپ کائنات کیا پتا اور بھی کائنات ہیں، ہمیں کیا پتا. ٹھیک ہے، ہم سب کو ایک ہی سفیر میں امیجن کرتے ہیں نا، اصل تو 7 آسمان ہے. تو کس لیول پہ کیا کیا چیز اللہ نے بنائی ہے، ہماری تو اوقات ہی نہیں کہ ہم آج بھی سوچ نہیں سکتے. ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کو دیکھ کے ہم اس روٹ کو پکڑتے ہیں. پہلے اللہ نے وہ روٹ پکڑی ہے. کہ جمال تو بہت بات کی بات ہے، جمال کے اوپر جو تمہارے سینس آف انڈرسٹینڈنگ دا حسن ہے وہ کچھ اور بات ہے. کچھ وہ کہ جنہیں حسن کا زر دے دیا گیا، کچھ ہم کہ جنہیں حسن نظر دے دیا گیا. کہ کچھ لوگ حسین ہوتے ہیں، کچھ لوگ حسن نظر والے ہوتے ہیں. ہمیں حسین میں حسن نظر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حسین ہی ہے. مگر حسن کو پہچاننے کی جو حص ہے، اس حص کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت، وہ اس کی روٹ پہ الحمدللہ لکھا ہوا ہے. حسین کو کیا پتا کہ حسن کیا ہوتا ہے، وہ تو خود ہی حسین ہے. کیا پتا وہ پہچانتا ہی نہ ہو کہ حسن کیا ہے. حسن کو پہچاننے کی جو حص ہے اس کو پہچانے، اس حص کو پہچانے. وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا تعریف کسی اور چیز کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. You name anything in the universe, anyone in the universe, وہاں سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے. ایک ڈفرینٹ یہ گرامر میں جملہ میں کیا پاور کی طلب، ٹھیک ہے، گین کرنا از ناٹ دا طلب، پاور گین کرنا از دا پروسیس نا. پاور کی جو طلب ہے وہ ہمارا جبلی تقاضا ہے. دیٹس ان آور پروجنی، جہاں سے ہم پیدا ہوئے ہم وہاں کی طرف کی دوڑ لگاتے ہیں. You are where you're from, right?
مطلب آپ ایک بادشاہ کو جھونپڑی میں ڈال دیں گے بادشاہ کے ساتھ جو بھی واقعہ کر کے، سال بعد آپ جائیں گے ادھر، اس نے بستی جو بھی دوستی رشتے بنائے ہوئے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا لوکل بستی والے کون ہے اور بادشاہ کون ہے، حالانکہ اس کے پاس اپنی بادشاہت نہیں ہوگی، وہ جھونپڑی میں ہی رہتا ہوگا. You can tell a guy from where he's coming from by the way he disposes himself. So نسلی بندہ نسلی ہوتا ہے، بد نسلہ بد نسلی ہوتا ہے. So ہم جو ہیں بڑے نسلی ہیں، انسان جو ہے نا جنت کی شہزادے ہیں، ہم جہاں پہ بنے ہیں نا وہ وہاں کا الارم بجاتے رہتے ہیں. So اس لیے پاور is insatiable, it's inevitable. The insatiable desire to be in power is coming from our progeny. اس میں کوئی وہ نہیں ہے انہونی اور عجیب معیوب کیا سے کہتے ہیں. This is not a conspicuous matter, but کبھی ہم نے رک کے غور کیا ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ کتنی حسین ہے. صبح کی پہلی کرن، نیلا آسمان، چمکتا ہوا سورج، رات کے جگمگاتے ستارے، بلند پہاڑ، بہتے ہوئے دریا، سرسبز کھیت، رنگ برنگے پھول، پرندوں کی دلکش آوازیں اور سمندر کی لہریں. یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور اس کے جمال کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو ایک خاص حسن عطا فرمایا ہے. کوئی چیز بے مقصد نہیں اور نہ ہی کوئی چیز بدصورت پیدا کی گئی ہے. ہر مخلوق اپنے انداز میں اللہ کی کارگری کا شاہکار ہے. اور اگر ہم انسان کی طرف دیکھیں تو یہ اللہ کی سب سے عظیم تخلیق میں سے ایک ہے. ہر انسان کا چہرہ، آواز، رنگ، قد اور شخصیت دوسرے سے مختلف ہے، مگر یہی فرق اس دنیا کو مزید خوبصورت بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ظاہری حسن ہی نہیں دیا بلکہ دل، عقل، احساس، محبت اور رحم جیسی نعمتیں بھی عطا کی جو انسان کی اصل خوبصورتی ہوتی ہے. قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں میں غور کریں. جب ہم کائنات کے حسن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورت تخلیق صرف اللہ کی ہی ہو سکتی ہے جو کامل حکمت والا ہے اور ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کرنے والا ہے. اس لیے جب بھی آپ طلوع آفتاب دیکھیں، بارش کی خوشبو محسوس کریں، کسی پھول کو کھلتا دیکھیں یا کسی معصوم بچے کی مسکراہٹ دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے اپنے رب کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ یہ سب اس کی رحمت، محبت اور جمال کی جھلکیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے، اپنے تخلیق میں غور و فکر کرنے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.